بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جہیز ایک معرکۃ الآراء مسئلہ بن چکا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ زیر گردش زیر بحث رہنے والا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس پر بہت زیادہ علماء کرام کے آپس میں دو رائیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جہیز سنت ہے۔ آج ہم ایک ایسا درمیانی راستہ نکالیں گے کہ جو سمجھنے والوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں ایک کلپ بہت سارے دوستوں کی طرف سے بھیجا گیا، اور وہ استاد العلماء فخر علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ تقریباً 10 منٹ کا کلپ ہے۔ اس میں انہوں نے جہیز کو سنت کا درجہ دیا ہے اور جہیز کو حق دیا ہے، اور کچھ بہت علمی گفتگو فرمائی ہے۔ ہم اس پر مزید کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں، کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واضح رہے کہ جہیز جو ہے، یہ اس کو جو لوگ لعنت کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر مروجہ جو رسم ہے یہ ایک لعنت ہے۔ موجودہ دور کی مروجہ جو رسم ہے یہ ایک لعنت ہے، اور اس کے اوپر کسی عالم کا کسی مفتی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو کرتے ہیں، جہیز کو سنت کا درجہ جو دیتے ہیں، انہوں نے معاشرے کو معاشرے کی کتاب سے نہیں پڑھا ہے، انہوں نے صرف بخاری کو پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو پڑھا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جہیز دیا۔ یہ وہ حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں اور جہیز کو ایک درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو ان باتوں سے واضح ہو جائے گا کہ یہ جہیز کس قسم کا درجہ رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ 2017 کی 15 اگست سے ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا جسے آسان نکاح مہم کے نام سے جانا گیا تھا۔ اس تحریک نے ایک پس پردہ ایک عوام کے ساتھ ایک نظر دہرائی ہے اور دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر شادیاں کیسے ہو رہی ہیں۔ تو 2017 سے لے کر 2024 کی 15 اگست تک کی ایک رپورٹ اور ایک تحقیقی جائزہ تیار کیا ہے، اور جہاں پاکستان کے اندر ہمارے نمائندے علماء موجود ہیں، ان کے ذریعے سے ایک سروے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس میں ایک تحقیقی رپورٹ پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت مفتی محمود عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بیان کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ 2017 15 اگست سے لے کر 2024 15 اگست تک کی یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں جو جہیز کی خاطر سود لیا گیا جن افراد کی طرف سے، وہ جو کیس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہیں 2070، یعنی 2070 آدمیوں نے جہیز کی خاطر بینکوں سے یا عام طور پر سود پہ قرضہ لیا ہے۔ اس کے بعد 800 واقعات ایسے آئے ہیں کہ جن میں لوگوں نے جہیز کی خاطر چندہ لیا ہے، مساجد کے اندر سے چندہ کیا ہے، جہیز کی خاطر مساجد سے چندہ کیا۔ 800 ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پھر رشوت لینے کے جو ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، عموماً کتنی زیادہ ہوگی، لیکن جو ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں جو محض جہیز کی خاطر رشوت لی گئی ہے، وہ ہیں 70 واقعات۔ اب جہیز کی خاطر دکانوں سے مارکیٹوں سے بھیک مانگنے کے جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ فلاں بندہ آیا ہے دکان پہ، اس نے یہ کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا ہے، ایسے 200 واقعات ہمارے سامنے رونما ہو چکے ہیں۔ مساجد سے مساجد کے نام پر چندہ کیا، بعد میں جب پکڑے گئے تو پوچھا کہ یہ کیا، تو انہوں نے کہا جی ہماری بیٹی کی شادی تھی، تو اس لیے ہمیں یہ حربہ استعمال کرنا، اس کو جہیز دینا تھا۔ ایسے 150 واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ جہیز کے لیے عمومی قرض، بغیر سود کے جو قرض لیا گیا، اس کی لاتعداد ثبوت ہیں ہمارے پاس۔
اب جہیز کی خاطر جو طلاق کے واقعات آئے ہیں، صرف جہیز کی خاطر وہ 55 مصدقہ واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ جہیز کی خاطر بیوی کو قتل کرنے کے واقعات 10 ہمارے سامنے مصدقہ آ چکے ہیں، اور یہ صرف پاکستان ہے، اگر ہندوستان کی بات کریں تو بے شمار ہیں۔ اسی طرح جہیز کی خاطر کنواری لڑکیاں جن کی عمریں 40 سال سے اوپر ہو چکی ہیں، وہ 2 کروڑ سے زیادہ ان کی تعداد ہے، صرف جہیز کی خاطر۔ جہیز کی خاطر ہر والد پریشان ہے، اور جہیز کی خاطر بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ چند اہم ترین رپورٹس تھی کہ جو 2017 سے لے کر اب تک ہمارے نمائندگان نے اور ہماری ٹیم نے ایک تیار کی ہے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جس میں انہوں نے جہیز کے بارے میں بات کی ہے، ہم اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔